لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کی صفت النزول، الحبوط، التدلی، یہ تینوں الفاظ سے متعلق گفتگو ہوگی اس نشست میں بھی، اور یہ آخری نشست ہے انشاءاللہ تعالی. اس سلسلے میں میں نے تفصیل سے اللہ رب العالمین کے لیے صفت النزول، لغت عرب کی جہت سے اس کا کیا معنی ہے میں نے تفصیل سے بتایا الحمدللہ، اور التدلی کا، الحبوط کا، اور اپنے اس سلسلے میں وارد کچھ احادیث بھی میں نے ذکر کی ہیں گزشتہ ہفتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت النزول سے متعلق جو احادیث ہیں، احادیث کی مطلب کثرت ہے. حالانکہ ہم نے آپ کے سامنے صرف 4 حدیثیں کچھ ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے، تو یہ 4 حدیثوں پر یعنی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث بہت ہیں. اور کچھ صحابہ سے ہم نے احادیث ذکر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، علی بن ابی طالب سے، اور ابو سعید الخدری سے، عبداللہ بن عباس سے، انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ اجمعین. لیکن یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے. یہ حدیث جو ہے، جو صفت نزول سے متعلق ہے، حدیث متواتر ہے اگر بات عدد کی جہت سے دیکھیں. حالانکہ محدثین کے پاس جو صحابہ کا نہج ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ اربعہ کا، کتب ستہ کے مؤلفین کا رحمہم اللہ اجمعین، اور عام محدثین کا، عام فقہاء کا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ماں بعد کے علماء، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن القیم، امام ذہبی، حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ اجمعین، ان جیسے بڑی تعداد میں اصحاب علم، اور ماضی قریب کے علماء میں سے شیخ البانی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ اجمعین، یعنی جمع غفیر الحمدللہ. تو ان سب اصحاب علم کا جو نقطہ نظر ہے احادیث سے متعلق، وہ یہ ہے کہ حدیث سندن صحیح ہو من حیث القبول والرد، اسی پہلو سے دیکھتے ہیں. لیکن من حیث یعنی التعدد کی اگر ہم بات کریں، چاہے وہ آحاد کی قسمیں ہوں یا جو ہے مطلب آحاد کی ایک قسم جو من حیث التعدد ہے یا متواتر ہے اس کے مقابل، ایسی صورت میں یہ محض عدد دیکھنے کے لیے بات ہوتی ہے کہ کتنے یعنی عدد کتنی ہے. یہ حدیث سندن صحیح ہے، یہ بات کفایت کر جاتی ہے، متفق علیہ روایات ہیں. لیکن فی نفسی دیکھا جائے عدد کے اعتبار سے بھی تو یہ حدیث متواتر ہے، اور اس حدیث کا متواتر ہونا، اس بات کو بھی کئی اصحاب علم نے ذکر کیا ہے. ہمارے پاس یہ جو کتاب ہے صفت النزول الالہی ورد الشبہات حولہا، یہ جو کتاب ہے دکتر عبدالقادر بن محمد الغامدی حفظہ اللہ، بزرگ عالم دین ہیں. آپ کی یہ جو کتاب ہے اس سلسلے میں باتیں بہت ہیں، یعنی پورا سال اس پر گزار سکتے ہیں. میں نے اختصار کر کے جو ہے مطلب 2 نشستوں میں کچھ باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں. اس حدیث کا متواتر ہونا، اس سلسلے میں آپ نے جن اصحاب علم کے نام ذکر کیے ہیں ان میں سے امام ابو زرعہ الرازی، امام ابن عبد البر، اسی طرح سے حافظ عبد الغنی المقدسی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، حافظ ابو عبداللہ الذہبی، اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، شیخ احمد شاکر مصری، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، اور ابھی جو میں نے نام لیا تھا شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ البانی رحمہم اللہ اجمعین. ان سب اصحاب علم، ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور بات مؤکد ہے کہ ان سب اصحاب علم نے اس حدیث کو حدیث متواتر کہا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ثابت شدہ صفت ہے، صفات فعلیہ میں سے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، صفات فعلیہ، صفات اختیاریہ، اس پر انشاءاللہ تعالی میں آنے والے ایام میں اس پر قدر تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ وہی معاملہ ہے ہمارے اس معاشرے میں. اللہ رب العالمین کی صفات اختیاریہ ہی کو لے کر
مطلب اس طرح کی یعنی تعویلات ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، صفت النزول، اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ احادیث تو بہت ہیں، بات ثابت ہو چکی ہے الحمدللہ۔ البتہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت، صفت النزول، جس میں نزول کا معنی ہے من علو الی سفل، اوپر سے نیچے آنے کا معنی، اور اس کے اندر الدنو کا بھی معنی آتا ہے، قربت کا بھی معنی آتا ہے، قریب ہونے کا بھی معنی آتا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ یعنی ظاہر بات ہے ایک چیز اوپر سے نیچے آ رہی، مطلب بطور تمثیل کے بتا رہا ہوں، ایک چیز اوپر سے ایک شخص اوپر سے نیچے اتر رہا ہے اور ایک شخص نیچے کھڑا ہے، وہ شخص اوپر سے نیچے اترتے ہوئے اس کے پاس جا رہا ہے تو نیچے اترنے کے ساتھ ساتھ تو اس کے قریب بھی تو ہو رہا ہے نا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو صفت النزول ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب بھی ہوتا ہے۔ اب میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کیا اللہ رب العالمین کا یہ جو قریب ہونا ہے، جو نزول ہے، یہ کس اعتبار سے؟ کیا ذات کے اعتبار سے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے نازل ہو رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن سر دست یہ بات آپ کو میں بتا دے رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی صفت النزول اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت القرب، ان دونوں صفات میں عموم و خصوص مطلق والی بات ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین کا جو نزول ہے وہ من علو الی سفل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہیں، عرش پر مستوی ہیں، کما یلیق لشان، اپنی ذات کے اعتبار سے مستوی ہیں، اپنی ذات سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ اس کو ہم علم سے تعبیر نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین کے علم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہے تو پھر آسمان دنیا کی قید کیوں لگائی گئی کہ وہیں تک اللہ رب العالمین کا علم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بات میری واضح ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی منشا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا تک نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام نہیں کیا براہ راست، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو شرف بخشا۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اختیارات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت النزول، صفت القرب میں جو فرق ہے وہ یہ کہ القرب میں بھی قرب کی بات آتی ہے، قریب ہونے کی بات آتی ہے، دوری کا ضد ہے، وہ بعد کا ضد ہے، وہ قرب ہے، قریب ہونا ہے۔ لیکن نزول میں کیا بات آتی ہے؟ اوپر سے نیچے آنے کی بات آتی ہے، جبکہ قرب کے لیے اوپر سے نیچے آنے کی بات نہیں آتی ہے۔ کسی طور پر بھی اللہ رب العالمین قریب ہوتے ہیں بندوں کے، بندوں سے مراد اہل ایمان کے، ہر کسی کے نہیں۔ یہ دونوں میں ایک بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کیونکہ نزول میں ایک قرب کا بھی معنی آتا ہے، لیکن القرب جو ہے نا، القرب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ اللہ رب العالمین کا صرف خاص ہی قرب ہے، وہ اس میں عام اور خاص کا فرق نہیں کریں گے۔ کچھ افاضل کو بھی جو اس سلسلے میں پریشانی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی صفت المعیہ اس میں عام اور خاص کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جو دنیا بھر کے لوگ ہیں ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین، کس اعتبار سے؟ اللہ کے علم کے اعتبار سے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت المعیہ ہے خاص معنی میں وہ نصرت و تائید کے اعتبار سے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ سب آیتیں جو ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو معیت ہے وہ خصوصی معیت ہے، عام معیت نہیں ہے، لیکن جو خصوصی معیت ہے وہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفت القرب ہے اس میں عام اور خاص کا فرق سرے سے نہیں ہے، اسے المعیہ سے نہ جوڑا جائے۔ المعیہ ایک الگ صفت ہے، لیکن صفت القرب وہ ایک الگ صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفت القرب ہے وہ اللہ رب العالمین کا جو قرب ہونا ہے وہ صرف خاص ہے اہل ایمان کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، لیکن یہاں بات میں قرب کی کیوں لے کر کے آ رہا ہوں؟ نزول میں بھی قرب کا معنی آتا ہے، لیکن یہ جو القرب ہے وہ القرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حقیقی قرب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بندے کی نصرت و تائید کے اعتبار سے بھی، ملائکہ کے اعتبار سے بھی، وہ قرآن مجید میں سیاق سباق سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔
قرآن مجید میں، احادیث میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر مفصل گفتگو فرمائی ہے۔ صفت القرب اللہ رب العالمین سے متعلق مستقل کتاب ہے، ضخیم کتاب اس جیسی، اس میں بھی یہ بحث ہے اور بہت طویل بحث ہے، اور یہ صفت النزول الالہی ہے اس میں بھی ایک طویل بحث ہے۔ تو علی وجہ البصیرہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا جو صفت القرب ہے، وہ اللہ رب العالمین کا جو قرب ہے وہ آیتوں کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ سیاق سباق سے کس معنی میں۔ لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اختیاریہ میں سے ہے، جب چاہتے ہیں کسی نیک بندے سے، صالحین سے، انبیاء علیہ السلام سے، دیگر صالحین سے، اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی قریب ہوتے ہیں۔ اس میں حلول اور اتحاد کا معنی کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی طور پر بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفت نزول ہے، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، بندوں سے قریب ہوا نہیں ہوا اہل ایمان سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالانکہ سب سے قریب ہو رہے ہیں اگر عمومی معنی میں ہو، لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ من یدعونی، من یسألونی، من یستغفرونی، یہ تو عمومی سوال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو قرب کی جو بات ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یعنی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو کیا ذات کے اعتبار سے نازل ہوتا ہے؟ ایسے کہیں گے ہم؟ اس سلسلے میں اہل علم کے 3 موقف ہیں۔ ایک موقف اہل علم کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، بس نازل ہوتا ہے، ہم اسی پر یعنی اکتفا کریں گے، نص میں جتنی بات ہے اتنی بات کہیں گے، نص میں جتنی بات ہے اب اتنی ہی بات کہیں گے، یہ ایک موقف ہے۔ لیکن اس موقف میں جو دوسرا موقف ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے جو ہے نازل ہوتا ہے، عرش پر مستوی ہے اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے، اور عرش پر مستوی ہے اللہ رب العالمین، اور آسمان دنیا پر نازل ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے، کما یلیق لشانی۔ بندوں سے تشبیہ کی بات بھی نہیں آنی چاہیے، نہ تعویل اس میں ہونی چاہیے، علم کے اعتبار سے ایسا نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان سب اصحاب العلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے نازل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نص میں اس بات کی صراحت ہے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے؟ نص میں صراحت تو نہیں ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم وہی ہے، بلکہ اس کا معنی مفہوم جو اہل علم نے ذکر کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان جیسے اصحاب علم نے، اہل علم نے اس کی افادیت یہ بتائی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تفویض کی جو بات آ رہی ہے، ایک سراغ مل سکتا ہے اس کا، وہ بند ہو جا رہا ہے۔ تو جن اصحاب علم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، ہم اسی پر اکتفا کریں گے، نص پر اکتفا کرتے ہوئے، نص میں جو بات واضح ہے، تو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق کہہ رہا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک لفظی اختلاف ہے بس۔ ان کے پاس معنی مفہوم وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نازل ہوتا ہے، لیکن ہم الفاظ میں نہیں کہیں گے کیونکہ نص میں ثابت نہیں ہے۔ لیکن جن اصحاب علم نے کہا وہ ایک طرح سے گویا کہ جہمیہ پر رد کر رہے ہیں مکمل طور پر، کیونکہ وہ تعطیل کا معاملہ ہے ان کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل ہوتا ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے نازل ہوتا ہے، کما یلیق لشانی، اس لیے کہ معنی مفہوم تو وہی ہے اس کا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، بھئی کس اعتبار سے؟ یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی نا، بات میری واضح ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہم ہر جگہ پر پھر یہی بات کہنے لگیں گے نا، اللہ رب العالمین کی جتنے بھی صفات فعلیہ ہیں پھر سب میں یہی بات کہنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے تو پھر ظاہر بات ہے ہر جگہ پر یہ بات جب ہم نہیں کہتے ہیں، ہمارے مفہوم میں وہ چیز واضح ہے، تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقی معنوں میں، کما یلیق لشانی۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ہاں عرش پر مستوی ہے۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں بات آتی کیوں ہے کہ عرش اس وقت خالی ہو جائے گا، ہم اس کے مکلف ہیں؟ ہم اس جانب سوچنے کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ تو ہم یعنی امیروہا کما جاءت، اہل السنہ والجماعہ یہی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق، کتاب و سنت میں جو بات جیسے وارد ہے ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ بات اچھی طرح واضح ہو گئی؟ تو کچھ اصحاب علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین یعنی یہ نازل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم وغیرہ اس طرح کی باتیں، جبکہ وہاں کسی طور پر بھی باتیں جچتی نہیں ہیں۔ ان رحمت اللہ
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اسی لیے حافظ ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ کہ ان رحمت اللہ، الرحمہ عربی زبان میں تو مؤنث ہے، ان رحمت اللہ قریبتن ایسا نہ ہونا چاہیے تھا، قریبن کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر جب احسان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتے ہیں، اہل ایمان پر قریب ہوتے ہیں، ذات کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں، قریب من ذاتی، قریب بذاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں، محض علم کے اعتبار سے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت المعیہ میں، صفت القرب میں فرق ہونا چاہیے۔ میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو اللہ رب العالمین کی صفت نزول سے متعلق ہو یا کسی سے متعلق، خاص طور پر الاستواء علی العرش ہے، النزول ہے، اس میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں یا دنیا بھر میں، خاص کر ہمارے اس ملک میں جو عشائرہ کی کثرت ہے، جو تعویل کرتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے جو سلفی بھائی ہیں، کچھ افاضل بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق صفت القرب کو لے کر کے تھوڑی سی پیچیدگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اس میں حق بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت النزول سے متعلق جب ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے نازل ہوتا ہے، تو بندوں کے قریب ہو اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے، اہل ایمان کی۔ تو المعیہ اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے، اس میں خاص اور عام کا فرق ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی صفت القرب میں عام اور خاص کا فرق نہیں ہے، یہ صرف خاص ہی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اس میں پھر اگر آپ علم کی بات کریں گے تو پھر اس میں عام اور خاص کا فرق کہاں رہے گا، کہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی صفت القرب یہ خاص بھی ہی معنی میں ہے۔ البتہ جو ہے مطلب کچھ مقامات ہیں قرآن مجید میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہاں اس طرح کی تعویل کرنا کہ اللہ رب العالمین قریب ہے بندوں کی اپنے علم کے اعتبار سے، یہ اسی وقت تعویل کی جا رہی ہے جب وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد لی جا رہی ہے۔ وہاں تو ملائکہ مراد ہے، سیاق سباق بتا رہا ہے سورۃ الواقعہ کے اختتام میں بھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو المقربین کہہ کر کے قرآن مجید میں جو ملائکہ کو یا اہل ایمان کو جو اللہ رب العالمین نے جو شرف بخشا ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بندہ بھی اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نیک بندے کے، صالحین کے، انبیاء اور رسول اور جو دیگر جو صالحین ہیں، نیک ہیں، جو کتاب و سنت کے موافق اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کے اپنی ذات کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے۔ وہ ایک معنی ہے کتاب و سنت میں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اصحاب علم کے حوالے سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، سوائے چند ایک ہی کہا کہ تقریباً اصحاب علم کا اس بات پر اتفاق ہے، کئی مقامات پر اس بات کو لکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ بات واضح ہو گئی؟ انشاءاللہ تعالی صفت القرب پر میں مستقل ایک درس دے چکا ہوں، دل کر رہا ہے کہ جو ہے مزید اس پر روشنی ڈالوں اور مزید اس پر گفتگو کروں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے دروس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی جو دیگر صفات ہیں، صفات فعلیہ، اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔